سورہ فاتح شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الہ العالمین جو پڑھائے جانے جانا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جانے جانا کہ تو فعل جمیع انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، پنج تن پاک، 12 امام، حضور کے والدین کریمین، آل اطہار، ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع بعدات، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے تمام بزرگان دین، بالخصوص سید عبد القادر جیلانی، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، میرے آقا نعمت حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الفقراء حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ، سنوسی ہند امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں بلندی درجات کی، اور جتنے حضرات میرے سمیت اس دعا میں شامل ہیں جو ہمارے اعضاء اقربا حالت و ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں اس سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی ایمانداری نال پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں ہے، جس بندے دے کلیجے چ ایمان ہے اور اس دے منہ زبان ہے، اس نو اچا کر کے پڑھنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل سید احترام پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ آغوش ولایت، مرکز مہر و محبت، حضرت صاحبزادہ پیر سید خورشید حسین شاہ صاحب جماعتی، دامت برکاتہم عالیہ، زیب سجادہ آستان عالیہ، علی پور سیدہ شریف، آپ دے زیر سیادت ہر سال دی طرح اس سال پھر اج دی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل نو اپنی بارگاہ چ مقبول فرمائے۔ اچھی آواز نال آمین آکھو۔ اللہ اس محفل ذکر دا صدقہ ساری دنیا بھی بہتر فرمائے، آخرت بھی بہتر فرمائے۔ تعریفاں ساریاں اس ذات واسطے جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جس دی شان دا عالم میں ہے کہ ہوا چل دیئے تا اس دا ذکر کر دی، پتے سرک دیں تا اس دی تسبیح پڑھ دیں، سورج نکل دا ہے تو اس دی پاکی بیان کر دا ہے، چاند چمک دا ہے تو اس دی تقدیس بول دا ہے، تارے دمک دیں تو اس دی تمجید آکھ دیں، پانی بہتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے، دانا اس وقت تک زمین کو پھاڑ کر پودا نہیں بن سکتا جب تک اس کا نام نہ لے، اور بارش کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے ٹپ ٹپ نہیں کرتا، وہ بھی رب رب کرتا ہے۔ آپ بولیں یا نہ بولیں وہ خود فرماتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ محبوب انہاں دس جو آسمانہ چے او بھی تیرے رب دا نام لیندن، اور جو زمین چے او بھی تیرے رب دا نام لیندن۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ مرید ہون واسطے بغداد شریف تشریف لے گئے، حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ دے مرید ہوئے، 17 دن بعد مرشد نے خلافت عطا فرمائی۔ وہ جڑے پہلے تو بیٹھے ہیں انہاں آپس سے تبصرہ کیتا، کسے آکھیا 30 سال ہو گئے خدمت کر دیں سانو خلافت نہ ملی،
کسے آکھیا 20 سال ہو گئے خدمت کر دیا سن خلافت نہ ملی. حضرت سید شہاب الدین سہروردی تک انہاں لوگاں دی یہ گفتگو پہنچی. آپ اگلے دن انہاں سارے مریداں نو فرمایا جاؤ جا کے گھا وڈ کے لے آؤ. تے فرمایا بہاؤدین زکریا تم ہی جا تے گھا وڈ کے لے آ. سارے چلے گئے, باقی لوگ جلدی آئے. حضرت بہاؤدین زکریا دیر لا کے آئے تے سکا گھا لے کے آئے, وہ جلدی آئے تے ساوا گھا لے کے آئے. اس پاک بنی میں ذکر حسنین کریمین اور اہل بیت اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سید, میرے اس پیر کا گلی گلی حضرت پیر سید منور حسین, جب حضرت زہرا کی گستاخی ہوئی, یہ وہ سید تھا پیر سید منور حسین جس نے گستاخ زہرا سے کہا تھا آگ جلا, تو بھی آگ میں چھلانگ لگا, میں امیر ملت کا شہزادہ بھی چھلانگ لگاتا ہوں. جو سچا ہوگا وہ عزت زہرا پر آگ سے بچ کر واپس آ جائے گا. زور نال بولو ذرا. نہیں حضرت امیر ملت آستانہ و آستانہ ہے. عظمت صحابہ دی واری آئی تا پیرا دیتا, عظمت اہل بیت دی واری آئی تا پیرا دیتا, شان رسالت دی واری آئی تا پیرا دیتا. توجہ کرنا, ساری زندگی تسا سنیا کہ مولا علی گھوڑے دی رکاب وچ قدم رکھ دیں, قرآن دوئی رکاب وچ پیر آندے ختم ہو جاندائی. ساری زندگی علماء کو سنیا سیدہ پاک کتنی دیر وچ قرآن ختم کر دیاں. یہ ہم آپ کو بتلائیں گے. دو میں شہزادے پوچھے امی جان نو کہ بابا گھوڑے کی رکاب میں قدم رکھتا ہے, دوسری رکاب میں قدم آنے تک پورا قرآن ختم ہو جاتا ہے, اما آپ کتنی دیر میں قرآن ختم کرتی ہیں؟ نبی کی بیٹی مسکرائی, فرمایا میرے حسنین تمہاری ماں جب چکی پر بیٹھتی ہے نا اور مٹھی میں دانے لیتی ہے اور دانے جب ڈالتی ہے نا چکی کے پوڑ میں اور پھر چکی کے دستے پر ہاتھ رکھ کے, جب زہرا چکی کے اس دستے پر ہاتھ رکھ کے اس کے پاٹ کو چکر دیتی ہے, ابھی چکی کا پاٹ پورا نہیں ہوتا, فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے. ابھی چکی کا پاٹ پورا نہیں ہوتا, زہرا کا قرآن پورا ہو جاتا ہے. توجہ کرنا, توجہ کرنا. پوری کائنات جتنے کلمہ پڑھن والے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, انہاں دے موڈیاں تے 2 فرشتے. کتنے فرشتے؟ زور نال بولنا. گونگے چپ رہن جنہاں دے منہ زبان ہے بولو ذرا. 2 فرشتے, ایک نیکیاں لکھن والا, دوسرا گناہ لکھن والا. مگر روئے زمین پر جتنے کافر ہیں نا, کافر دے موڈے تے ہکو فرشتہ, اتھے 2 نہیں, اتھے ہکو فرشتہ گناہ لکھن والا. کیوں؟ کافر نیکی کردہ نہیں. اگر وہ نیکی کرے تو حضور نے فرمایا او دا بدلہ انہوں دنیا چ دے دیتا جاندہ, او دی نیکی لکھی نہیں جاندی. اور اس کائنات اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے سید عالم تو قبل, ہر نبی دے موڈے تے بھی ایک فرشتہ ہے صرف نیکیاں لکھن والا. کیونکہ نبی دے نزدیک گناہ دا ہونا دور گل ہے, گناہ دا خیال بھی نہیں آ سکتا. ہر نبی دے موڈے تے بھی ایک فرشتہ نیکیاں لکھنا, ہر کافر دے موڈے تے بھی ایک فرشتہ گناہ لکھنا. باقی ہر کلمہ گو دے موڈے تے 2 فرشتے, ایک نیکیاں لکھن والا, ایک بدیاں لکھن والا. حضرت صدیق اکبر سے لے کر اس امت کے آخری فرد تک ہر شخص کے کندھوں پر 2 فرشتے ہیں. مگر کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جس کے کندھوں پر فرشتہ کوئی نہیں, اور وہ ہستی کوئی اور نہیں, وہ حسنین کی ماں ہے. وہ حسنین کی ماں ہے جس کے کندھوں پر فرشتہ ہی کوئی نہیں. ایک جگہ میں گل بیان کی تھی, بعد ایک مولوی میرے گل پہ گیا روٹی دے اتے, کھانا کھا رہے سا, کہاں سے پڑھا تو نے, کہاں سے تو نے بیان کر دیا, کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہا حضرت ایڈا گرم ہون دی کیڑی لوڑ ہے, ایڈا غصہ ہون دی کرن دی کیڑی لوڑ ہے. میں کہا تو مینوں زہرا دے ویڑ وچ فرشتہ وکھا. نہ تسا نہ بولنا, توڑے تے پرچہ ہو جانا, تسا اچا بولے تے. میں کہا تو مینوں زہرا دے ویڑ وچ فرشتہ دکھا. میں بی بی دے موڈیاں تے منگ لے سا, او ایتھے تک
جبریل دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت طلب کر رہا ہے، یا تو اسرائیل 3 دن دروازے پر آیا ہے، دستک دیتا ہے۔ بی بی نے پوچھا من دق الباب کون ہے؟ اس نے کہا انا عربی جٹ ہوں، کس لیے آئے حضور سے ملنا ہے؟ فرمایا جاؤ، حضور آرام کر رہے۔ 3 دن اسرائیل اندر رہا، 3 دن جدا دروازہ کھڑکایا، بی بی نے پوچھا من دق الباب کون؟ کہا میں وہی جٹ جڑا 2 دن تو پہلے آیا، 3 دن بھی۔ حضور دی چشمان مبارک کھلی، فرمایا زہرا یہ کوئی جٹ نہیں، یہ اسرائیل ہے، باپ نو بیٹی تے جدا کر۔ عرض کی تھی بابا یہ تو مڑ کسی کو پوچھتا نہیں۔ فرمایا پوچھتا کسی کو نہیں، پر تیرا اتنا حیا کر دے، تیری اجازت بغیر یہ بھی اندر نہیں آ سکتا۔ توجہ کرنا، توجہ۔ تبصرے تے جڑے ہونے سو ہوندے رہن، او تا بندے کسی حال وچ راضی نہیں ہوندے۔ اے جڑے سامنے بیٹھے نے اے بھی زہرا دے پتر ہیں، انہاں دی عزت زہرا دی عزت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تانوں ہور کسے مسئلے چ اختلاف ہوئے مگر یاد رکھنا خون زہرا کا احترام کرنا، سیدہ کے دودھ کا حیا کرنا، حضرت زہرا کے خون کا حیا کرنا، امیر ملت کا خاندان سیدہ زہرا کا خاندان۔ توجہ کرنا، توجہ۔ حضور تا حضور ہیں، علی تا علی ہیں، انہاں دے پتراں ورگا بھی کوئی نہیں بولنا نہیں تو اچا۔ حضور تا حضور ہیں، حضور دے پتراں ورگا بھی، اچا بولو ذرا اچا کر کے بولو، حضور دے پتراں ورگا بھی کوئی نہیں۔ اساں سننی ہاں نا، ساڈا عقیدہ ہے حضور دا ہر صحابی جنتی ہے، بولو ہر صحابی یہ نبی، زور نال بولو ذرا، جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی۔ ہن میں اگو نعرہ بھی پورا کرنا، ہر دشمن علی لانتی لانتی، اے بھی آکھو نا، اے بھی آکھو ہر دشمن علی، زور نال بولو ہر دشمن علی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ حضور تا حضور ہیں، حضور دے پتروں ورگا بھی کوئی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نال امام حسن علیہ السلام دی ہو گئی ہے صلح۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ ہے 6 لاکھ درہم دی تھیلی انہاں حضرت امام حسن دی بارگاہ انج پیش کیتی جی میں مرید اپنے پیر نو نظرانہ پیش کردا، پر جدہ 6 لاکھ دی تھیلی پیش کرن لگے دل وچ خیال آیا کون دیتا ہوگا 6 لاکھ؟ یہ 6 لاکھ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میری ماں ہندہ ہے اور وہ بڑی سخی عورت تھی۔ ہر کسی نے اپنی ماں چنگی لگ دی ہے کہ نہیں لگ دی؟ تو ساں بول سو تو میں آگا ٹور ساں، ہر کسی نے اپنی ماں چنگی لگ دی ہے کہ نہیں لگ دی؟ جدہ 6 لاکھ دی تھیلی دین لگے دل میں خیال آیا کون دیتا ہوگا 6 لاکھ؟ یہ 6 لاکھ اس لیے دے رہا ہوں کہ میری ماں ہندہ ہے اور ہندہ بڑی سخی عورت تھی۔ آج بھی 6 لاکھ دی رقم وڈی رقم ہے، آج بھی 6 لاکھ دی رقم اچھا بولو وڈی رقم ہے۔ 1400 سال پہلے کتنی وڈی ہو سی؟ انہاں 6 لاکھ درہم دی تھیلی امام حسن علیہ السلام دی بارگاہ پیش کی تھی۔ دل وچ خیال کیتا ہوگا کون دیتا ہوگا 6 لاکھ؟ 6 لاکھ اس لیے دے رہا ہوں میری ماں ہندہ ہے، ہندہ بڑی سخی عورت تھی۔ امام حسن نے مسکرا کے تھیلی قبول کی تھی۔ امیر معاویہ بیٹھ گئے، چند لمحے گزرے، ایک حبشی غلام داخل ہویا، اس امام نو سلام کیتا، مڑ امام دے 2 ہاتھ چومے، پھر امام دے 2 پاؤں مبارک چومے۔ پتہ لگا اللہ والیاں دے ہاتھ اور پیر چومنا حسن پاک تے حسین پاک دے نوکراں دا طریقہ ہے۔ اس 2 ہاتھ چومے، 2 پاؤں چومے، جدا قدم مبارک چومے نا، اس دیکھا امام دی نالین جوڑا مبارک پہ اسی نا، اس امام دی نالین پکڑی اٹھائی اور چادر پکڑ اپنی قمیض دا دامن پکڑیا، دامن پکڑ کے امام دی نالین تے پھیریا۔ اس لیے نہیں کہ میں اسے صاف کر رہا ہوں، اس نیت سے کہ اس کی برکت میرے کپڑوں میں آ جائے۔ جدا اس نالین مبارک تے پھیریا نا، اپنا دامن وہ چمکی اس تلے رکھی، امام نے مسکرا کے 6 لاکھ دی تھیلی اس غلام نو عطا کر چھوڑی۔ بولنی پڑی، امام حسن نے مسکرا کے 6 لاکھ دی تھیلی غلام عطا کی تھی۔ غلام تھیلی لے کے باہر نکلیا، آپ نے مسکرا کے امیر معاویہ کو دیکھا اور فرمایا معاویہ کیا سوچا تھا تو نے؟ کون دیتا ہوگا 6 لاکھ؟ یہ 6 لاکھ اس لیے دے رہا ہوں کہ میری ماں ہندہ ہے۔ آپ فرمایا معاویہ سن، تیری ماں ہندہ ہے تب میری ماں فاطمہ ہے۔ نہیں نبی دی بیٹی دے نا تے 2 ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ، ذرا کلیجے دا زور لا کے بولو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ بڑا ہی بخیل بندہ ہے جیڑا حسین دی ماں دے ہاتھ تے نہ ہاتھ نہ چاہے، 2 ہاتھ کٹ
کے تے اونچے کر کے بول سبحان اللہ. آپ فرمائے معاویہ تیری ماں ہندہ ہے میری ماں فاطمہ ہے اور اتنی رقم تے اساں اپنی جتی تے کپڑا مارن والے نو دے چھڈنے ہاں. اتنی رقم حضور تا حضور ہے نا. حضور دے پتراں ورگا بھی کوئی نہیں. نہیں بولنا نہیں تساں نہ بولو ماں بھی موڑ تقریر لمبی کرے سا. حضور تا حضور ہیں. حضور دے پتراں ورگا بھی. ایک بندہ ہے امام حسن دی بارگاہ حضرت امیر معاویہ فرماندے نے میں موقع تے موجود ہاں. آپ پوچھا کیا گل ہے کس لیے ہے؟ اس آگے پتر کوئی نہیں. ممکن ہے اس مجمع بھی کوئی بندہ ایسا ہوئے جہدے کول پتر نہ ہوئے. اور بعد حفیظ جماعتی نو اس آکھنا کہ حضرت نال ملاقات کرا. اساں حضور دے پتراں نو آکھنا اے بھی تو پتر ہی ہے نا حضور دے. تے جے سمجھو تو میں گل آکی حضور تا حضور ہے حضور دے پتراں ورگا بھی. میرے حق کے ہاتھ جاؤ تساں حضور دا خون ہو. اللہ توڑے ہتھاں دی لاج رکھ کے من پتر دے سی. ممکن ہے کوئی بندہ اٹھ کے عرض کرے اس امام حسن دی بارگاہ چاکھیا امام میرے گھر پتر کوئی نہیں. آپ انہوں فرمایا کہ استغفار پڑھیا کر. کہ فرمایا زور نال بولو استغفار پڑھیا کر. اس آکھیا اچھا میں جاواں؟ فرمایا اجازت. اس آکھیا دوبارہ کدوں آواں؟ فرمایا جدوں اللہ تینوں دا پتر دے وے. یا اللہ جڑے بولن نا انہاں دے پتراں نوں بھی اگوں پتر عطا فرما. فرمایا جدوں اللہ تینوں دا پتر دے وے 10. امیر معاویہ فرماندے نے میرے ہوش اڑ گئے. بندہ لگا گیا 11 سال بعد آیا. ساری زندگی 11ویں کھا دیے پر بولے کوئی نہیں. تسا کتنے سال بعد آیا؟ زور نال بولو. 11 سال بعد آیا تے دا پتر نال لے کے آیا. امیر معاویہ فرماتے ہیں میں اس محفل میں تھا جدو 11 پتر لے آیا میرے ہوش اڑے. میں نے کہا اے حسن تجھے کیسے پتا تھا یہ استغفار پڑھے تو اللہ 10 پتر دے سی؟ امام حسن نے مسکرا کے کہا معاویہ قرآن ساڑھے گھارے چترے ہے. نہیں بولے نہیں تسا بولے نہیں تسا. قرآن ساڑھے گھارے چترے ہے. اللہ سورہ نوح کی 10ویں 11ویں 12ویں آیت میں فرماتا ہے تم استغفار پڑھو گے تو میں بیٹوں کے لیے تمہاری مدد کروں گا. تم استغفار پڑھو گے میں مال سے تمہاری مدد کروں گا. تم استغفار پڑھو گے میں اسباب سے تمہاری مدد کروں گا. میں کہتا ہوں تو کہتا ہے نبی کچھ نہیں دیتا. اتنے تا نبی دا پتر ایک ایک نو دا پتر عطا کیتی جاندا ہے. حضور تا حضور ہیں. حضور دے پتراں ورگا بھی. آواز مٹھی ہے توڑی کوئی نہیں. اے دونوں شہزادے جڑے ہیں نا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام انہاں 5 حج کیتے ہیں. کتنے حج کیتے ہیں؟ زور نال بولو. یا اللہ جڑا 5 بولے نا وہ 5 واری مدینے جاوے. اپنی واری بول دیں. کتنے حج کیتے؟ اچھی آواز ہونی چاہیے. 5 حج اور 5 دے 5 پیدل. جنہ سیداں دے قدمہ چ بیٹھے ہیں دے تے حجاں دا حساب ہی کوئی نہیں. 52 حج تا حضور امیر ملت فرمائے. جدن بحری جہاز چل دے ہیں یا پیدل حج ہوندے ہیں. اے ہوائی جہاز ہن تا آسان ہیں سفر. ہن تا پیسے توڑے کول ہن 4 گھنٹے تساں پڑھ جاندے ہو. 72 دو ہی روایت ہیں. 52 بھی ہیں 72 بھی ہیں. چلو ساسا زیادہ لی لیساں اساں تے اس روایت دے قائل ہیں جدے یار دی شان زیادہ ظاہر ہوندی ہوے. 72 حج تے انج نہیں اساں تا پچھوں ہر شے نوں جندرے مار کے جانے ہیں. حضور امیر ملت جاندے ہیں تے گھر دا سارا مال لے جاندے ہیں. اس ویلے تیل تا کوئی نہیں نا اتھے. غربت آئی غربت. سارا گھر دا ساز و سامان لد کے لے جانا بحری جہاز اور مدینے جا کے آپ سب کچھ تقسیم کر دیں. اہل مدینہ ابو العرب آکھ دیا. ابو العرب عرباں نوں پالن والا. عرباں دا باپ اے آپ دا لقب ہے. ابو العرب عرباں نوں پال. ہن تا عرب سانوں پال رہے ہیں نا. تو سا نہ بولنا توڑے دے پرچے ہو جانے. ہن تا عرب سانوں پال رہے ہیں. امیر ملت او ہے جڑا عرباں نوں پال دے جا کے. آپ پھر آپ دی اولاد پاک اتھے دا حجاں دا تے عمریاں دا حساب ہی کوئی نہیں نا. انہاں شہزادیاں کتنے حج کیتے؟ 5. کتنے بھول گئے ہو تساں؟ یاد رکھنا 5 تے 5 دے 5 پیدل.
پنجی دے پنجی. ایک غلام نے امام حسن علیہ السلام نو عرض کی کہ امام عرب دی بہترین سواریاں توڑے دروازے تے ہیں, تو سن سواری تے چڑھ کے کیوں نہیں جاندے؟ چھلک کے حضور دے پتر دی اکھاں چانسو آئے. امام حسن نے فرمایا مینوں اتنے بڑے بادشاہ دی بارگاہ سواری تے چڑھ کے جاندے شرم آندا ہے. ایک حج تے جدوں دوویں شہزادے واپس ہوئے نا تے کھانے دا سامان ختم ہو گیا, جنگل بیابان آئی. آپ نے ویکھیا سامنے ایک جھونپڑی آئی, غلام نو آکھیا جا انہاں پتہ کر, انہاں دس کہ حضور دے پتر توڑے مہمان بننا چاہتے. حفیظ جماعتی اج حضور دے پتر تا ویسے ہی توڑے مہمان ہیں, جنہاں دا میں نال ہے نا اج او بھی روحانی طور تے توڑے مہمان ہیں. جے مہمان نہ ہونا نا تو انہاں دا ذکر نہ ہویا, پھر ایتھے ہور تقریر ہویا. او ایک بابا تے ایک مائی آئی, انہوں نے اطلاع دیتی گئی کہ حضور دے پتر توڑے مہمان بننا چاہتے ہیں. انہاں کہا ساڑھے اتنے نصیب کہ حضور دے پتر ساڑھے مہمان, اہلن و سہلن مرحبا. ایک بکری آئی انہاں کول, ایک بکری. اتھے تا اج پیر خانے کا عشاء پہنچاؤ نا, مڑ لوگ آندے ویکھو جی آپ بھوکے مر دیں تے پیراں نو رجا رہے ہیں. پیر توڑیاں کنکاں تے توڑی بکریاں تے توڑے جانوراں تے بیٹھے. پھر جنہاں پیران دی خدمت چ حاضر ہیں, انہاں تو اللہ نوازیا اتنا کہ انہاں دے دروازے تو ساری خلقت لے کے, اج بھی خلقت انہاں دے دروازے تو لے کے جاندی. کم از کم علی پور شریف والے نو تا ایڈا اعتماد ہونا چاہیے بھی ساڈا پیر کتنا بڑا اللہ دا نوازیا ہوا فقیر ہے کہ جے غریب نواز آکھو تو غریب نواز ہی ہے نا. توجہ کرو ذرا, میں ہلے امام حسن حسین دی شان پڑھنا, حضرت امیر ملت دی تا میں آگاں پڑھنی ہے. توجہ ہے تھوڑی؟ آپ او ایک بکری آئی اس اوہی ذبح کی تھی, شہزادیاں کے کھانا پیش کیتا, شہزادیاں کھانا تناول فرمایا, تناول فرما کے دعا دیتی, دعا دے کے مدینے چلے گئے. چند سال گزر گئے, جنگل اچ قید پہ گیا, جنگل ویران ہو. مائی اور بابا مدینے آ گیا, مدینے جانو کوئی نہیں, عمر وڈیری آئی, کام انہاں کول ہو کوئی نہیں سکتا ہی. انہاں آکھیا مڑ پیٹ کیویں بھریے؟ انہاں ویکھیا اج بھی اللہ تعالیٰ تانوں سارے نو لے جائے. اج بھی مدینہ شریف دیاں گلیاں اور سڑکاں تے لوگ نا کھجوراں کھا کے گٹکا سٹ چھڑیں دے. انہاں ویکھیا مدینے دے لوگ مدینے دی گلیاں چ نا گٹکا سٹ چھڑیں دے. انہاں گٹکاں اکٹھیاں کرنیاں شروع کیتیاں بھی جدا کو ولد ہو جا سن, مڑ کسے ذمہ دار نو دے سن جس باغ لانو سی او بدلے چ کائی شے دے چھڑے سی, او دے نال پیٹ بھر لے ساں. او مائی تے بابا گٹکاں چن دے اس گلی چ آ نکلے جس گلی چ امام حسن علیہ السلام داستان آئی. امام حسن علیہ السلام کسے کام تو باہر نکلے, پہلی نظر آپ نے اس بابے اور مائی نو پہچانے. اے جڑا میں تانوں آکھیا سی نا بی بی دے نام تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ تے زور نال بولو, اس واسطے کوئی نہیں آکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس واسطے کوئی نہیں آکھیا بھی بعد تبصرہ ہوئے بڑی تقریر لگی ہے. مینوں قیامت والے دن حضور دی شفاعت نصیب نہ ہوئے میں جھوٹ بولاں. میں صرف اس وجہ تو آکھے بی بی دے نام تے ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولو. کل قیامت نو جداں اساں انہاں شہزادیاں سامنے جاویے نا, اے بھی پہلی نظر وچ پہچان جانے اوہی ہیں جڑی ساڈی والدہ دا نام سن دیاں تے ہاتھ چا کے آکھ دیاں سبحان اللہ. پہلی نظر وچ آپ نے بابے نو پہچانے. آپ نے غلام نو کیا بلا لیا, انہاں دوواں نو بلائے گئے. فرمایا تساں سانو پہچانے؟ انہاں کہ نہیں. انہاں کہ نہیں. فرمایا ہم نے تمہیں پہچان لی, ہساں تانوں پہچان لیا, ایک واری اساں تواڈے مہمان بنے سے. یہ کیا کرتے ہو؟ انہاں کہ شہزادے جنگل وچ قید پہ گیا, مدینے جانو کوئی نہیں, عمر وڈیری ہے, کام ہو سکتا کوئی نہیں, گٹکاں چاہ رہے ہیں تاکہ کچھ پیٹ بھر جائے, آپ دی اکھاں چھان جائے. امام حسن رو پہ. آپ نے فرمایا اچھا خدمت کرو تو سا رسول دے پتراں دی. نہیں آواز مٹھی ہے تھوڑی. خدمت کرو رسول دے پتراں دی تے گلیاں چ گٹکاں چاندے پھرو, گرا دے ان گٹکوں کو. آپ نے اپنے غلام نو فرمایا انہوں لے جا, اور لے جا کے انہوں میرے ریوڑ چو 3000 بکریاں عطا کر. توڑے کول تا چھڑی سبحان اللہ نہیں نکل دی پئی, تو ساں کس نو دینا کہ کتنیاں بکریاں؟ اچھا بولو کتنیاں بکریاں؟ توڑے کسے موزے 3000 بکریاں نہ ہو سن, توڑی کسے وڈی تو وڈی منڈی 3000 بکری نہ ہو سی. فرمایا لے جا میرے ریوڑ میں سے 3000 بکریاں دے. غلام ٹرن لگا. فرمایا اجک اے اکلا بکریاں کی میں سنبھال سی, انہوں 100 غلام بھی عطا کر دے.
100 غلام. غلام کون ہوندا جڑا ہمیشہ واسطے غلام ہوئے. غلام ٹرن لگا فرمایا اجک اے آپ بھوکا بکریاں تے غلاماں نو کے کھواسی. اندر تشریف لے گیا 10,000 اشرفیاں دی تھیلی لے کے آئے. میں خود گوگل تے بیٹھ کے حساب کیتا اج دے زمانے دا 5 کروڑ روپیہ بندا ہے. 10,000 اشرفیاں دی تھیلی دے کے فرمایا جا اینو بکریاں اور غلام دے کے جامن نہ دے بھی اینو میرے حسین دے دروازے تے بھی لے جاویں. اینو میرے حسین دے دروازے تے بھی لے جاویں. لایا گیا امام حسین دے دروازے تے. امام پہلی نظر ہی پہچانیا. فرمایا کیا دیا بھائی جان نے؟ عرض کی 3,000 بکریاں 100 غلام 10,000 اشرفی. اندر تشریف لے گیا زہرا دلال. واپس آیا تے 10,000 اشرفیاں دی تھیلی. فرمایا میرے ریوڑ میں لے جا وہاں سے 3,000 بکریاں دے 100 غلام دے. میں آکھنا چاہنا جیڑا ایک وقت چند بوٹیاں روٹیاں انہیں پیش کرے اسے دیتے ہیں 6,000 بکری 200 غلام 20,000 اشرفیاں. تے جس ابو بکر انہ دے نانے دے پیرن سارے گھر دا سامان لیا کے رکھ چھوڑے آئی. اس صدیق نو کتنا کچھ دیتا ہو سی. تے جڑا ساری زندگی انہ دی نیاز پکاندہ رہے, ساری زندگی انہ دے نا تے پانی دی سبیل لاندہ رہے, ساری زندگی انہ دی محفلاں سجاندہ رہے, ساری زندگی انہ دے نعرے لاندہ رہے. انس نو کتنا کہ نواز سن. حضور تے حضور ہیں حضور دیاں اچھے نہیں بولے تساں. حضور دیاں پتروں ورگا بھی کوئی. گل یاد رکھنا امام کنن 12 بولو اہل سنت نو بولنا چاہیے. تانوں پانی دیاں 6 سنتاں یاد ہیں, تانوں حضور دیاں پتراں دے نا نہیں یاد. اے یاد ہونے چاہیے تانوں. پہلا امام ہے علی, پہلا امام ہے زور نال بولو. اگر اس ذکر تو کسی نو تکلیف ہوندی ہوئے نا اس نو اپنا شناختی کارڈ چیک کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ ذکر نہیں ہو رہا, یہ عبادت ہو رہی ہے. علی کا ذکر کرنا عبادت, حسن حسین کا ذکر کرنا عبادت ہے. پہلا امام ہے علی, دوسرے امام ہے حسن علیہ السلام, تیسرے امام ہے حسین علیہ السلام, چوتھے امام ہے امام زین العابدین علیہ السلام, پنجویں امام ہے امام محمد باقر علیہ السلام, چھٹے امام ہیں امام جعفر صادق, ستویں ہیں موسیٰ کاظم, اٹھویں علی رضا, نویں ہیں امام تقی, 10ویں امام نقی, 11ویں امام حسن عسکری, 12ویں امام مہدی. اعلیٰ حضرت نے کس نے پوچھی آئی کہ بندہ پاگل ہو جاوے اس دا کوئی دم ہے؟ بریلی تے تاجدار نے کہا ہاں. کاغذ قلم اٹھا لکھ امام علی 1, امام حسن 2, امام حسین 3, امام زین العابدین 4, امام محمد باقر 5, امام علی رضا, امام جعفر صادق 6, امام موسیٰ کاظم 7, امام علی رضا 8. فرمایا 12 نہیں صرف 8 دے نام لکھ کے پانی گھول کے پاگل نو پلا, پاگل عقل مند ہو جاسی. نہیں صرف 8 دے نام. اور میرے آقا اور مولا حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ مکتوبات شریف فرماندے کہ مجھ شیخ فقیر احمد مجھ فقیر احمد سرہندی نے جب عالم استغراق میں دیکھا تو یہ بات فقیر پر آیا ہوئی کہ قیامت کی صبح تک ولایت کی مہر اس پر لگے گی جس کی سفارش یہ 11 امام 12ویں علی سے کریں گے. قیامت تک ہر ولی نو انہاں 12 دے دروازے تو فیض ملسی. اے جڑے 8ویں امام ہیں نا امام علی رضا علیہ السلام, انہاں دے خادم ہے عبداللہ. کون ہے؟ زور نال بولو. مدت خدمت چریا, مدت خدمت چریا. پھر ایک مدت تو بعد اس نے کہا حضور اجازت ہے. فرمایا اجازت. مانگ کے مانگنا ہے. آپ نے فرمایا مانگ کے مانگنا ہے. اس آ کہ حضور رزق دی تنگی ہے, رزق دی اچھا بولو ذرا تنگی. امام علی رضا علیہ السلام نے اندر گھارے دیکھا تو کائشہ نہیں, کیونکہ جڑی حضور دی اہل بیت ہے نا کائشہ بچا کے نہیں رکھتی. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہیں نا, یہ چوتھے امام ہیں اور کربلا دے واحد گواہ. 22 سال عمر آئی جدوں کربلا چوائن, اور واقعہ کربلا تو بعد 46 سال آپ حیات رہے. آپ فرماندے نے میں 1 مہینے عمرہ نہ کرن جاواں نا تو حجر اسود میرے خواب آ کے آندا ہے امام میں تیری زیارت واسطے ترس گیا. نہیں بولے نہیں تساں, بولے نہیں تساں. ساری کائنات حجر اسود چمن واسطے ترس دی ہے, تے حجر اسود حسین دے پتر دے لب چمن واسطے ترس دا.
امام فرماندے نے 1 مہینے عمرہ نہ کرن جاواں، حجر اسود میرے خواب وچ آندا ہے، اے عمرے تے تشریف لے گئے۔ زمانہ ہی عبد الملک بن مروان دا، یزید تو بعد مروان حکمران بنیا، مروان تو بعد اے عبد الملک بنیا، اے بادشاہی اے عمرہ کرن آیا، کسے نو حجر اسود دے کول جگہ نہ دیتی، اج بھی اتنے بڑا رش ہوندا ہے۔ اتنے امام زین العابدین علیہ السلام آئے، لوگاں حرم خالی کر دیتی، آپ نے تسلی نال حجر اسود دا بوسہ لیا اور طواف شروع کیا۔ یہ جاندا ہے امام زین العابدین علیہ السلام، مگر اس نو اپنی توہین محسوس ہوئی، اپنی بےزتی محسوس ہوئی، اس اپنا کہ آندے نو چھپان واسطے نا، اپنا بھرم رکھن واسطے انجان ہو گیا، اور انجان ہو کے لوگوں سے پوچھا من انتا، یہ کون ہے؟ من انتا یہ کون ہے؟ فرزدق شاعر اتھے موجود ہے۔ اے فرزدق او شاعر آئی جڑا حضرت امام حسین علیہ السلام نو کربلا جاندے ہیں رستے ملے تھے، آپ انہوں فرمائی کہ کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا کوفہ سے۔ فرمایا کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ اس سے کہ امام کوفے والوں کے دل تو تمہارے ساتھ ہے مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہے۔ اے اتھے موجود آئی، جدوں اس نے پوچھے نا من انتا یہ کون ہے، اس عربی چ نا کچھ اشعار کا امام زین العابدین دی شان ہے جنہاں دا مطلب ہے آئی، اس آکھیا تو تجاہل عرفانہ، تجاہل عرفانہ کے ہوندا ہے جان دیاں بوجھ دیاں بندہ انجان بن جاوے، اس آکھیا تو تجاہل عرفانہ سے کام لیتے ہوئے پوچھتا ہے من انتا یہ کون ہے؟ اوے سن، یہ وہ ہے جسے کعبے کا ایک ایک پتھر پہچانتا ہے۔ نہیں سبحان اللہ، حسین دے پتر دے نا تے ذرا زور نال، یہ وہ ہے جسے کعبے کا ایک پتھر پہچانتا ہے، یہ وہ ہے جسے غلاف کعبہ کا ایک ایک دھاگے کا ریشہ پہچانتا ہے، یہ وہ ہے جسے کعبے کا دروازہ پہچانتا ہے، یہ وہ ہے جسے حجر اسود جانتا ہے، یہ وہ ہے جسے مقام ابراہیم پہچانتا ہے، یہ وہ ہے جسے حتیم کی دیواریں جانتی ہیں، یہ وہ ہے جسے صفا مروہ پہچانتی ہے، جسے زمزم کا قطرہ قطرہ پہچانتا ہے۔ اوے عبد الملک سن، اسے صرف فرش والے نہیں جانتے، اسے عرش والے بھی پہچانتے ہیں۔ اس نو ایش برداشت نہ ہوئی آپ دی شان۔ آج بھی حق گل کرو نا تو حکمرانوں نو برداشت نہیں ہوندی۔ اس نے ہن تک حکومت مولویاں نو 25,000 دے رہی ہے نا بھی تساں بولنا نہیں، تو ماشاءاللہ جنہاں دے رہی ہو پہلے بھی کوئی نہیں بول دے۔ اب بولو، توجہ کرو۔ اس نو غصہ چڑھیا، اس حکم دیتا فرزدق نو جیل چ پا دے، فرزدق نو جیل چ پا دے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نو پتہ لگا بھی اس ساڑی تعریف کیتی، اور اس وجہ تو اس تے اس مصیبت آئی۔ آپ نے اپنے غلام نو 10,000 اشرفیاں دی تھیلی عطا فرمائی، آپ فرمایا جا اس نو ساڈا سلام دے۔ کنہ آکھیا؟ جنہ تے پوری کائنات آکھ دی ہے صلی علی محمد و علی، پوری کائنات آل محمد تے سلام بھیجے، اور آل محمد فرمایا فرزدق نو سلام دے، اور 10,000 اشرفیاں دی تھیلی دے۔ غلام گیا، اس نے سلام آکھیا، انہیں کہا امام سلام دینے۔ فرمایا جڑی تکلیف آئی ہے 10,000 اشرفیاں دی تھیلی، اس نے کہا سلام سے رکھا تھے، تھیلی واپس لے جا۔ امام نو جا کے آکھ ساری زندگی نوٹاں واسطے لوگاں دی تعریف کیتی، ساری زندگی پیسے واسطے تعریف کیتی ہے، پر جڑی آج توڑی تعریف کیتی ہے نا، او پیسے واسطے نہیں کیتی، او تیرے نانے نو راضی کرن واسطے کیتی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماں بھی حضرت پیر سید جماعت علی شاہ دی جڑی تعریف کرنا نا، پیسے واسطے نہیں کردا، انہاں دے نانے نو راضی کرن واسطے کرنا۔ تے تساں بھی سننی ہے حضور نو راضی کرن واسطے، تے پھر بولنا تانوں آکھنا نہ پوے بولو تساں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس آکھیا میں ساری زندگی نوٹاں واسطے تعریف کیتی، پر اج جڑی تہاڈی شان پڑھی ہے نا، اے پیسے واسطے نہیں پڑھی، تیرے نانے نو راضی کرن واسطے۔ وہ تھیلی واپس آئی، امام نو پیغام ملیا، آپ غلام نو آکھیا واپس جا، ان جا کے آکھ اساں بھی راضی ہیں تے ساڈا نانا بھی تیرے تے راضی ہے۔ نہیں اللہ کرے آج راتی توڑے خواب وچ بھی امیر ملت تشریف لیا، اور وہ آ کے آکھن حفیظ جماعتی اساں تیرے تے بھی راضی ہیں، تیرے ساڑے مجمع تے راضی ہیں۔ بولو ذرا۔ آپ فرمایا جا انہوں آکھ اساں بھی تیرے تے راضی ہیں، ساڑا نانا بھی تیرے تے راضی ہے۔ اے 10,000 دی تھیلی تینوں لمنی پوسی، کیوں؟ ہم اہل بیت ہیں، اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی کو دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیا کرتے۔ حضور تے حضور ہیں، حضور دے پتراں ورگا بھی
امام علی رضا دی گل سن لو تو ایک ادھی گل میں حضور امیر ملت دی عرض کر کے نہ گفتگو سمیٹ دے سا. اس عبداللہ نو آپ نے پوچھا منگ کے منگنا ہے؟ اس آخیا حضور رزق دی تنگی ہے. ساڈے جو ہر بندے نال یہی معاملہ ہے رزق دی. جڑے نہیں بولتے میں کہا بہت تنگ ہیں جنہاں تے حضور دے پتراں دا کرم ہے اور انہاں دی جھولی چ حضور دے پتراں دا صدقہ او ذرا زور نال بول سکدے ہو. اس آخیا جی رزق دی تنگی. امام نے گھارے دیکھا تے کائی شے نائی. آپ فرمایا عبداللہ میرے جوڑے پین دروازے تھے, میرے جوڑے لے جا, تیریاں 7 نسلاں واسطے کافی ہیں. نہیں جنہاں دے جھولی چ حضور دے پتراں دے جوڑیاں دا صدقہ ہے, دوویں باواں چک کے سبحان اللہ بولنی ہے. تو فرمایا میرے جوڑے لے جا, تیریاں 7 نسلاں واسطے. اس امام دے جوڑے چاہے جوڑے چاہ کے نہ سر تے رکھ لے, جوڑے چاہ کے اس ٹر پیا. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اے اتنے وڈے بزرگ ہیں. میں انہاں دے مزار شریف تے 2-3 واری حاضری دیتی ہے. بغداد شہر دے وچ بہت وڈا روضہ ہے. اے اتنا وڈا ولی ہے کہ اے غوث پاک دے بھی مرشد ہیں. اے غوث پاک دے اعلی حضرت نے جڑے جانور واسطے تعویذ لکھیا ہے نا, او دے صرف معروف کرخی دا نام ہے. لکھ کے جانور دے گالے چ پاؤ, جانور تندرست ہو جاندا ہے. اے اتنا وڈا صاحب کرامت ولی ہے اج بھی. اے اس ویلے ولایت تے کوئی نہ, تاجران بغداد دے سب تو وڈے آ رہے ہیں. 100 اٹھاں تے سامان لدے ہوئے آئی. جنگل چ عبداللہ نال ملاقات ہو گئی. انہاں عبداللہ نے فرمایا عبداللہ اے جوڑے سر تے کیوں رکھن, پیراں چ کیوں نہیں پائے؟ سر تے کیوں رکھن, پیراں چ کیوں نہیں پائے؟ اس آخیا معروف اپنے ہوونا تے پیراں چ پاواں. ہاں اپنے ہوونا تے پیراں چ پاواں. پوچھا کس دن؟ اس آخیا حضرت امام علی رضا علیہ السلام. آپ فرمایا بیچو گے؟ اس آخیا ہاں. اس پوچھا کتنے چ خرید سو؟ معروف کرخی نے مسکرا کے آخیا اتنی قیمت دے سا تیریاں 7 نسلاں واسطے کافی ہو سی. جدو حضرت معروف آخیا نا تیریاں 7 نسلاں واسطے کافی, وہ گل یاد آئی. امام فرمایا میرے جوڑے لے جا, تیریاں 7 نسلاں واسطے کافی ہو سن. اس آخیا جی دیو. انہاں 100 اٹھ سامان نہ لدیا, انہاں دی رسی نہ پائی. عبداللہ نو جوڑے امام دے رکھ لے سر تے, ٹر پیا واپس. بغداد حاضر ہویا امام علی رضا علیہ السلام دی بارگاہ. آپ ویکھیا جوڑے چاہے. فرمایا معروف یہ جوڑے کہاں سے لیے؟ عرض کیتی عبداللہ کولوں. فرمایا کتنے چلائیں؟ عرض کیتی 100 اٹھ دے بدلے. فرمایا سودا کتے ہو آئی؟ عرض کیتی جنگل. امام نے مسکرا کے آکھیا معروف غریب نو جنگل چ لٹ لیا, غریب نو جنگل چ لٹ لیا. معروف کرخی چلے گئے. ساری زندگی بغداد دے لوگاں تے جداں تکلیف ہوندی آئی نا, امام تا پھر ایران آ گیا مشہد. لوگ معروف کو لاندے ہیں, او دی پگڑی دا واسطہ دیندے ہیں, انہاں دی حاجت پوری ہوندی. جدہ دنیا تو جان لگے نا معروف کرخی, لوگاں نے کہا بغداد دے لوگاں نے معروف تو دنیا سے جا رہا ہے, اے راز تک کھولی جا تیری پاگے چ ایسی کیڑی شے ہے کہ اے دا واسطہ دئیے تے دعاواں قبول ہوندیاں. معروف آخری وقت جدو پگڑی سر تے اتاری نا تے پگڑی دے اندر امام علی رضا دے جوڑے ہن. اس محفل پاک کے چاہن والے او سمجھ جاؤ جنہاں دے پتراں دے جوڑیاں دا قدر اللہ دی بارگاہ چتنا, پھر انہاں دے پتراں دا قدر کتنا ہو سی. تو پھر جنہاں دی محفل ایسا سجا کے بیٹھے ہیں, اور پھر محفل نال حضرت امیر ملت لیاؤ کائنات وچ کوئی ایسا ولی ہندوستان دی تاریخ جس ہزاراں دے مجمع چ آکھے ہوئے کہ جیڑا توڑے چو کو وڈیرا سکھ اٹھ کے کھڑا ہو جائے. تے سکھاں دے دھرم وچ چونکہ 5 چیزاں رکھنیاں ضروری ہوندیاں, انہاں چ ایک ہوندی ہے کرپان. حضرت امیر ملت فرمایا اے ہون تے دیوبندی وہابی شیعہ سنی دا رولا ہے نا, اس ویلے رولے نان, اس ویلے ہندو مت تے اسلام دا مسئلہ ہے, عیسائیت تے اسلام دا مسئلہ ہے, یہودیت تے اسلام دا مسئلہ ہے. اسلام دی سچائی تے باقی جتنے لوگ ہاں او تقریراں کر دیاں, مگر علی پور دا لاڑا صرف تقریراں نہ کر دائی, ہزاراں دے مجمع چیلنج دے کے آندائی. جیڑا وٹا سورما سکھاں دا ہے وہ اپنی کرپان لے کے آئے, وہ کرپان لے کے آندائی. امیر ملت فرمان دیاں میں اس سیب تے ایک قرآن دی آیت پڑھ کے پھوک مارن لگا, جے تیری تلوار سیب تے ٹکڑے کٹ چھٹے اسا سکھ مذہب قبول کر لے
ایسا جے قرآن دی برکت نہ تیری تلوار سیب نہ کٹ سکی پھر تسا مسلمان ہو جاسو. اے شان آئی حضرت امیر ملت دی. لیاؤ کوئی ایسا بندہ جڑا چیلنج دے کے کرے. میسور تو لے کے چٹاگانگ تک آج تک ایک مسجد بناؤنا تے باہر تختی لگی ہوں دی ہے سوشل میڈیا تے. میسور خیبر سے کراچی نہیں، میسور سلطان ٹیپو دی نگری، سلطان ٹیپو دی نگری. سرنگا پٹم سے لے کر میسور سے لے کر چٹاگانگ بنگلہ دیش دا آخری کونا. اے ہون تا اساں آ جا نہیں سکتے نا، حالات انڈیا نال ایسن بنگلہ دیش نال تے ہن ساتھ دعا کرو وقت آوے جدو اسلام دا جھنڈا ہندوستان تے بھی لہراوے. اللہ توفیق دے وے تانو ہر شہر اور ہر قصبے جیڑی بھی عظیم الشان مسجد نظر آسی نا او تے دروازے تے حضرت امیر ملت دا نام نظر آسی. حضور امیر ملت اس دور دے اندر جدہ لوگاں کو 100 روپیہ ہوں ہی نا بندے دی زیارت کرن جاندے ہیں. ترکی دی حکومت اعلان کیتا کہ اساں ریلوے لائن بچھا رہے ہیں قصد دنیا تو مدینے تک. 3 لاکھ روپیہ حضور امیر ملت نے شریف مکہ نو پیش کیتا. 3 لاکھ روپیہ شریف جدو 100 روپیہ بندے کو نہ ہوں. انجمن حمایت اسلام اے یتیم خانہ چوک لاہور کدی گئے تو سوئی سنے اے یتیم خانے چوک جڑا یتیم خانہ اے انجمن حمایت اسلام دے. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں حضور امیر ملت دے پیراں چ بیٹھ دیا. 2 لاکھ روپیہ چندہ حضرت امیر ملت اتھے دیتا ہے. صرف پاکستان تے نہیں اسلام تے احسان ہے حضرت امیر ملت. تو سن نصیب والے ہو تہاڈا پیر ہوئے جس دیتا ہے. لوگ نہیں جنہ انگریزاں کو لیا ہے، جنہ انگریزاں کو جداداں لیاں، جنہ انگریزاں کو جگیراں لیاں، جنہ انگریزاں دے حق وچ فتوے لکھے حضور امیر ملت تو ہن کہ جنہ نے سنی بنارس کانفرنس 1940 وچ اعلان کیتا 30,000 علماء اور مشائخ دی کانفرنس کہ اگر محمد علی جناح پاکستان دے مطالبے تو ہٹ گیا میں علی پور تو سید امیر جب سید جماعت علی شاہ امیر ملت اعلان کرنا اسا یا رسول اللہ کنالے پاکستان بنا کے دم لیسا. پاکستان توجہ کرنا. آج تا لوگ چیمپئن بن رہے نا ناموس رسالت دے. غازی علم دین شہید حضرت امیر ملت دی تقریر سنی موچی دروازے. غازی علم دین شہید نے جڑا پہرا دیتا حضور دی عزت دے وہ حضرت امیر ملت دا صدقہ ہے. او دا جتنا مقدمہ لڑیا حضرت امیر ملت نے لڑیا، حتیٰ کہ آخری وقت تک حضرت امیر ملت او دا مقدمہ لڑتے رہے. آخری ملاقات تے تشریف لے گئے اور پھر جس ویلے او دا جنازہ ہویا آپ نے فرمایا دے پیران لو کپڑا ہٹاؤ. لوگاں نے آکھیا تساں امیر ملت ہو محدث علی پوری تساں منہ لو کپڑا ہٹاؤ. رونے فرمایا منہ تا راتی مدینے والے نے چومے ہیں. یہ دا مطلب ہے اتھے ہن نا نہیں بولنا بالکل نہیں. تسا اج اساں انہاں دیاں شاناں اس واسطے بیان کرنے ہاں کہ انہاں نال وابستہ ہو جاؤ. یاد رکھنا خون ہوئی ہے خاندان نہیں ہے. یاد رکھنا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک حقائق لکھی. انہاں فرمایا بادشاہی شکار تے نکلیا تے رستہ بھول گیا جنگل چ پار چلا گیا چونکہ شکاری دے بھیسے چاہی اگوں ایک اناراں دا باغ آئی. بادشاہ نو پیاس بڑی لگی ہے اترے وہ باغ داخل ہویا. وہ باغ ایک بیوہ عورت دی ملکیت. اور سکیا مائی میں نو پیاس بڑی شدت دی ہے میں نو انار دا رس دے. مائی نے ایک انار توڑ کے نچوڑیا پورا گلاس بھر گیا. انہیں بادشاہ نو پیش کیتا. بادشاہ او اناراں دا رس پیتا نا تے او بادشاہ ہون دے باوجود اپنی زندگی چ کدے اتنا میٹھا اور اتنا شیریں رس اس کدی نہ پیتا ہی. بادشاہ دلے سوچیا بھی اس مائی دا اگوں پیچھو تو ہے کوئی نہیں. واپس جا کے نا وزیر نو گل ساں کہ دے کول باغ خرید لے.
جے باغ دے چڑھیا تو ٹھیک ہے، ورنہ انہوں مرا چھڑ سا، اگوں پیچھے تو آئے کوئی نہیں۔ اتنے گلاس ختم ہو گیا، بادشاہ نے کہا مائی کور لیا، مائی نے جا کے انار توڑیا، ایک انار چوڑیا، دوہ نچوڑیا، تریا نچوڑیا تا گلاس بھریا، بادشاہ نے پیش کیتا، مولانا روم لکھ دیں اس گھٹ بھریا، اتنا کڑوا اتنا ترش اس زندگی چ کدے نہ پیتا ہی۔ وہ غصے چاہ کے اس مائی نے کہا مائی اسے درخت تو انار توڑ کے نچوڑ کے لیا جتھوں پہلے توڑیا ہے۔ مائی بادشاہ دیکھیا، اس کہا بادشاہ درخت ہوئی ہے، درخت ہوئی ہے، لگدا ہے تیری نیت بدل گئی ہے۔ اس کہا درخت ہوئی ہے، لگدا ہے تیری، ہاں بس اے تانوں سمجھانا چاہنا بوٹا ہوئی ہے۔ تگڑا آ رہا ہے، نعت خان بڑے سریلن، مڑ کنا دا چسکا لبنا ہے، انہاں پاک باز لوگاں دی بارگاہ دل صاف لے کے آنا چاہیے ہے۔ علماء بزرگ فرماندے ہیں علماء دے اگے جاؤ تو زبان بند رکھو، اولیاء دے اگے جاؤ تو دل نوں کنٹرول رکھو، اے دلاں دے خیال تو واقف ہوندے۔ اللہ تعالیٰ حضرت دا سایہ ساڈے ساریاں تے سلامت فرمائے، اونچی آواز وچ آمین آکھو۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو آپ دی، آپ دے خانوادے دی ادب دی توفیق عطا فرمائے، آپ دیاں نسبتاں نو سلامت رکھے۔ یار زندہ صحبت واقعی پھر کدی آئے، زندگی رہی پھر انشاءاللہ اور پھر کھل کے بیان کرساں۔ فی الحال اتنا اکتفا، بس ایک گل زیر چ رکھنا، حضور تا حضور ہیں، حضور دے ہاں۔ واہ